حضرت طارق بن زیاد اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ ایک مرتبہ غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تو جو مد مقابل دشمن تھا ان کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے بہت زیادہ تھی، اور طارق بن زیاد نے اپنے اسلامی لشکر کو لے کر دریا کے پار جانا تھا اور پھر ان کے ساتھ جا کر جنگ کرنی تھی۔ حضرت طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ایسا کرو، جلدی سے دریا پار کر لو۔ دریا پار کیا، اور دریا پار کرنے کے بعد حضرت طارق بن زیاد نے مسلمانوں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ایسا کرو، یہ جو ساری ہماری کشتیاں ہیں نا، ان کو پکڑو اور ان کو آگ لگا دو، ان کو جلا دو۔ سپاہیوں نے کہا کہ اے سپہ سالار، یہ کیا کہ ہم نے کیا واپس نہیں جانا؟ طارق بن زیاد نے کہا کہ یہ واپسی جانے کا جو ارادہ ہے اس کو ذہن سے نکال دو، اب یہی ہمارا وطن ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ حضور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم اگر ہار جائیں گے تو پھر بھی واپس کیسے جائیں گے؟ طارق بن زیاد نے کہا کہ بھئی ہارنے کا جو ڈر ہے اس کو ذہن سے نکال دو۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ تم نے یا تو دشمن کے ساتھ لڑ کے فتح حاصل کرنی ہے یا دشمن کے ساتھ لڑ کے مرنا ہے۔ اگر تم لڑتے نہیں واپس بھی آتے ہو تو اس دریا میں ڈوب کے بھی مر جاؤ گے، اس لیے میں نے یہ کشتیاں جلا دی ہیں تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ ہم نے لڑنا ہے اور فتح ہم نے حاصل کرنی ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ طارق بن زیاد کی سربراہی میں مسلمانوں کا وہ جو لشکر تھا اس قدر جو ہے وہ ہمت اور حوصلے سے لڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کر دی۔ حضرات محترم، ہم جو ہیں ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں، اور کامیابی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی منتر ہے کہ جو پڑھ کے پھونک دیا جائے یا جادو کی چھڑی کے ساتھ کسی چیز کو چھو لیا جائے اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو بھئی کامیاب ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ زندگی کا ایک مقصد بنا لیں کہ میں نے اپنی اس منزل پہ پہنچنا ہے اور میرا یہ مقصد ہے، میں نے یہ بننا ہے۔ جب آپ اپنی منزل کو سامنے رکھ لیں تو اس کے بعد اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اس کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ اگر ناکامیاں بھی آنے لگ جائیں، آپ ایک بار ناکام ہوں گے، دوسری بار ناکام ہوں گے، تیسری بار ناکام ہوں گے، بالآخر آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ غالباً وہ سلطان محمود غزنوی تھے یا کوئی اور بادشاہ تھا جس نے اپنے دشمن پر تقریباً 17 حملے کیے اور 17 بار ہی اس کو شکست ہوئی، تو وہ ایک غار میں پناہ لے کے جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ وہ جو بادشاہ تھا بیٹھا ہوا تھا، مایوس تھا کہ اب کیا کروں، میں نے اس قدر جو ہے وہ طاقت سے حملے کیے ہیں لیکن میں پھر بھی ہار جاتا ہوں۔ تو وہ بیٹھا ہوا اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک چونٹی ہے جو دیوار پہ چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ چونٹی 10 12 13 14 15 16 یا 17 بار جتنی بار کوشش کرتی ہے، بالآخر وہ چڑھتے چڑھتے اپنے گھر یا اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ اس چونٹی کو دیکھ کے سبق حاصل کرتا ہے کہ بھئی اگر میری منزل فتح ہے تو پھر میں یہ اس چونٹی سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتا۔ تو اس کے بعد اس بادشاہ نے دوبارہ سے پھر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور نہایت ہی حوصلے اور ہمت کے ساتھ جب اس نے دشمن پر حملہ کیا تو اس کو فتح نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا کی۔ تو اسی طرح اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر دل جمی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ لگے رہیں۔ آپ 1 مرتبہ ناکام ہوں گے، 2 مرتبہ ناکام ہوں گے، 3 مرتبہ ناکام ہوں گے، 4 مرتبہ ناکام ہوں گے، اور پھر جب آپ سے پہلی مرتبہ کام نہیں ہو رہا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ کام نہیں ہو رہا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کو مزید تجربہ حاصل ہو گیا ہے کہ اب میں ناکام ہوا ہوں تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، دوسری بار ناکام ہوئے ہیں تو یہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تیسری بار ناکام ہوئے ہیں تو یہ غلطی ہوئی ہے، چوتھی بار ناکام ہوئے ہیں تو یہ غلطی ہوئی ہے۔ یہ آپ ناکام نہیں ہوئے بلکہ آپ کو مزید تجربات جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ تو اپنے مقصد کو پانے کے لیے آپ جو ہے وہ تن من دھن سے لگ جائیے،
آپ کوششیں کرتے رہیں۔ اور وہ کسی نے کہا تھا کہ مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں لاوے، تو آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، اور جب آپ مسلسل کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوشش کا پھل آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اور حضرات محترم، اگر آپ کو اپنے مقصد کو پانا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے آپ کو چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ روزانہ کچھ وقت کے لیے صرف خاموشی اختیار کریں۔ آپ نے بولنا نہیں اور نہ ہی کسی اور آواز کو آپ نے سننا ہے۔ اس وقت آپ کا ذہن کسی اور طرف بھی نہ جائے اور آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال بھی نہ آئے۔ اور دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ جس مقصد کو پانا چاہتے ہیں اس کو ایک ڈائری پہ یا ایک کاغذ پہ بار بار لکھنا شروع کر دیں، یا بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک کاغذ پہ لکھیں اور اس کو ایسی جگہ پہ لگا دیں کہ جہاں پر آپ کی بار بار نظر پڑتی ہو، یا اپنے پرس میں رکھ لیں تاکہ جیسے ہی آپ پرس نکالیں اور آپ کی نظر اس جو ہے وہ کاغذ پہ پڑ جائے جس کاغذ پہ آپ نے اپنا مقصد لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا ارادہ مزید پختہ ہوتا جائے گا کہ میں نے اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے کہ آپ تنہائی میں کبھی بیٹھیں اور مراقبہ کریں، یعنی آپ تصور کریں، یہ خیال کریں کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں یا آپ جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ تصور میں یہ سوچیں کہ میں وہ بن گیا ہوں، مجھے وہ حاصل ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ جو ہے وہ مسلسل مشق کریں تو اس سے بھی آپ کا ارادہ مزید جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اب اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اب کچھ چیزیں اور بھی ضروری ہوتی ہیں، ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ ایسا کیجئے، سستی چھوڑ دیجئے، صبح ٹائم پہ اٹھیں، جلدی اٹھیں، وضو کریں، نماز فجر ادا کریں، تلاوت قرآن مجید کیجئے اور اللہ کے حضور جو ہے وہ سچے دل سے دعا مانگیے کہ یا اللہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے، یا مجھے یہ چاہیے، یا میرا مقصد یہ ہے، یا میری منزل یہ ہے، تو اس کے لیے یا اللہ میری مدد کر۔ آپ نے بل گیٹس کا نام سنا ہوا ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوا کہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ صبح تقریباً 4 بجے اٹھ جاتا ہے اور اپنے روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان میں لگ جاتا ہے۔ اور ایک بات آپ نے اور کرنی ہے کہ جب بھی آپ کسی اچھے کام میں لگے ہوتے ہیں نا، کسی منزل کی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں، تو اس وقت کے آپ کی صحت کا جو ہے وہ ٹھیک رہنا بھی ضروری ہے۔ تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں آپ ایسا کیجئے کہ آپ روزانہ وقت جو ہے وہ مختص کیجئے، روزانہ جو ہے وہ ورزش بھی کیجئے۔ اور آخری بات کہ آپ اپنے مقصد کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ بک ریڈنگ شروع کر دیں، کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ایسی کتابیں پڑھیں جن سے آپ کو انرجی ملے، آپ کا دماغ جو ہے وہ کسی منزل کی طرف لگ جائے، جس سے آپ کو اچھی باتیں ملیں۔